اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیل ملاکنڈ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج لیکچر نمبر جو 9 نمبر لیکچر ہے اور جو چیپٹر نمبر 6 ہے اس کی پارٹ 2 ہے۔ یہ پارٹ 1 میں ہم نے اس کے فوڈ کے حوالے سے پڑھا اور آج اس کے جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم پڑھیں گے مشین گارڈنگ کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارا اوشا کا انشاءاللہ یہ لاسٹ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم مشین کا جو گارڈنگ سسٹم ہے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مشین کے ساتھ بہت زیادہ خطرات لاحق ہے۔ اگر اس کی ہم پراپر گارڈنگ نہ کر لیں تو ہم کافی حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر یہ بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ایک مشین ہے اور وہ مشین ووڈ کٹنگ کا مشین ہے جس کو ٹیبل ماؤنٹڈ سا کہا جاتا ہے، اگر وہاں پہ اس سا کو پراپر شیلڈ لگایا ہو، اس کا پراپر گارڈنگ کیا گیا ہو، اس کو کور لگایا گیا ہو، تو وہ آپ کے ہاتھ کو، آپ کے انگلی کو نہیں کاٹ سکتی، بلکہ وہ صرف اور صرف لکڑی کو کاٹیں گے۔ تو اس کے لیے ہر مشین کو پروٹیکشن دینا ضروری ہے، اس پہ گارڈ لگانا چاہیے، اس پہ کوئی کور لگانا چاہیے، اس پہ کوئی شیلڈ لگانا چاہیے تاکہ آپ محفوظ طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں اور آپ کا ہاتھ پاؤں وہ محفوظ ہو، کیونکہ آپ کے پاؤں جو ہے یہ آپ کے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ اسی کی بنا پہ آپ ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ Any machine part, function or process which may cause injury must be safeguarded۔ یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ Where the operation of a machine can injure the operator or other workers, the hazard must be controlled or eliminated۔ جو امپلائی مشین پہ کام کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کے خطرات سے، اس مشین کے خطرات سے اس امپلائی کو بچایا جا سکے، and that is the responsibility of an employer۔ Crushed hands and arms, severe fingers, blindness, the list of possible machine related injuries can occur۔ یہ انہوں نے لسٹ آف انجریز جو ایسے زخم اور ایسے حادثات جو مشین سے ریلیٹڈ دیے ہیں، تو اس سے کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے، تو اس کا ایک لسٹ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے۔ Safeguard are essential for protecting worker from needless and preventable injuries۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بتا دیا کہ امپلائیز یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح کا پروٹیکشن لیئر لگا دے، اس کو کوئی گارڈ لگا دے، اس پہ کوئی کور لگا دے تاکہ مشین کو ہم اچھے کام کے لیے استعمال کر سکیں، بجائے یہ کہ مشین جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں کو نقصان پہنچا سکے۔ Rotating parts can grab hair or clothing, can force the body into a dangerous position, projecting pieces increase risk۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو روٹیٹنگ پارٹس ہوتا ہے، جو روٹیٹ کرتے ہیں، جو گھومنے والا پارٹ ہے مشین کا، تو اس پہ ہمارے ہیئر انٹیلیجنٹ ہمارے جو بال ہے اس میں وہ آ سکتے ہیں، یہ ہمارے کپڑوں کو پنسا سکتے ہیں اور کپڑوں کو وہ زور سے لا کے ہمیں بھی اس مشین کے ساتھ گھمایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی اس طرح کا پروٹیکشن کر لے کہ ہمارے کپڑے اور ہمارے جو بال ہے اس سے محفوظ ہو سکے۔ In running nap points between two rotating parts, between rotating and tangential part, between rotating and fixed parts which shear, crush or abrade۔ ایسی پارٹس جو موومنٹ کرتے ہیں، جو پلی ہوتے ہیں، جو ویلز ہوتے ہیں، جو دو ویلز کے درمیان وہ چیزیں جو آپ کو ابھی یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو موونگ پارٹس ہیں، تو اس میں ہم پن سکتے ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے جسم کا کوئی دوسرا حصہ اس میں پن سکتا ہے۔ ایسے روٹیٹنگ پارٹس جو ہے
ایسی پارٹ کے مشین موومنٹ کرتا ہے اور وہ کنٹرول سے باہر ہو کے ہمارے پورے جسم کو کسی آبجیکٹ کے ساتھ لگا کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے انٹسٹائن کو خراب کر سکتا ہے، ہمارے بیک پین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو رسک آف بینگ اسٹرک بٹوین اسٹیشنری اینڈ موونگ پارٹ، اگر اس کے درمیان کوئی بندہ آ جائے تو وہ بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹرانسورس موشن، اگر کوئی چیز موشن کرتا ہے، کنٹینیوس اسٹریٹ لائن موشن کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے کپڑوں کو وہ گیر سکتا ہے، آپ کو پنچ پوائنٹ پہ جو اس کی روٹیٹنگ پارٹ ہے، اس کا جو بیلٹ ہے، اس میں آپ کی فنگر، آپ کا ہاتھ، آپ کی باڈی کا دوسرا حصہ آ سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گارڈنگ، ابھی ان کو محفوظ کس طرح کیا جائے گا؟ تو گارڈز، مختلف قسم کے گارڈز ہیں، وہ فکس بھی ہو سکتے ہیں، اس کا انٹرلاک بھی ہو سکتے ہیں، ایڈجسٹیبل بھی ہے اور سیلف ایڈجسٹنگ ہے، یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فکس گارڈ ایسا ہے کہ آپ نے اس مشین کے موونگ پارٹ پہ ایک کور لگا دیا کہ وہ آپ کے پاؤں کو، آپ کے ہاتھ کو، آپ کے فنگرز کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انٹرلاک آپ نے لگا دیا ہے کہ وہ خود بخود لاک ہو تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایڈجسٹیبل گارڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کور لگا دے اور وہ خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہ جو شارپ ایج ہے وہ آپ کی انگلیوں کو، آپ کے ہاتھ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ پکچر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ایک امپلائی ہے اور وہ جو موونگ پارٹ ہے اس کے ویل کے درمیان یہ بیچارہ امپلائی آ گیا ہے اور پورا اس کا جو موت کا وہ سامنا کر رہا ہے۔ تو یہ جو موونگ پارٹ ہے اس کے درمیان آ گیا تھا، اس نے سیفٹی کا خیال نہیں رکھا تھا اور وہ ویل کے نیچے آ کے وہ موت کا شکار ہو گیا ہے۔ تو یہ لیکچر تھا ہمارا پورا کا پورا، جو موونگ پارٹس ہے اور مشین ہے، مشین کو کس طرح ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ مشین کے ساتھ ہم اس سے پازیٹیو کام لے سکیں اور وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ امید ہے کہ اوشا کا یہ پورا کورس آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو دوسرے فرینڈز کے ساتھ بھی ان لیکچرز کو شیئر کر لے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اچھے اور جو سبق آموز جو لیکچرز ہیں جس سے آپ انشاءاللہ سن کے آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ سیفٹی کورس، آئی ٹی ریلیٹڈ کورس، آپ جو آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈی آئی ٹی کے کورس، سارے کورسز انشاءاللہ بآسانی آپ اس سے لرن کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو، اللہ حافظ۔